بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے صدر کے بیزتی پروگرام کی، قیدی نمبر 804 فرار اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی معافیاں۔ ان سب چیزوں پر ہم بات کریں گے، لیکن ان سب سے کہیں ضروری خبر ایک اور ہے، اور اگر اس خبر کو آپ اس پیرائی سے دیکھیں جس پیرائی سے آج میں آپ سے اس کے بارے میں ذکر کرنے والی ہوں، تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے ضرور، آپ ایک لمحے کے لیے فکر میں ضرور آئیں گے، آپ ایک لمحے کے لیے ضرور پاکستان تحریک انصاف کی جو 10 سالہ حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، آپ اس کو کوسیں گے ضرور۔ کیونکہ آج صبح 7 بجے کے قریب 8 لوگ ایک چیئر لفٹ میں پھنس جاتے ہیں، اور چیئر لفٹ میں اس لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ کوئی چھٹیاں گزارنے کے لیے چیئر لفٹ کے اندر نہیں بیٹھے تھے۔ بٹ گرام کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہ وہ خیبر پختونخوا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی لگ بھگ 10 سال حکومت رہی ہے۔ اگر میں ایگزیکٹلی بات کروں تو 9 سال، لیکن رفلی اراؤنڈ 10 سال خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے۔ عمران خان اکثر اپنی ٹائم لائن کے اوپر سخت سے سخت حالات میں بھی، ایسے حالات میں وہ یہ ایکٹنگ کرتے ہوئے پائے گئے کہ جی میں تو بہت چل ہوں۔ جب ان کا 36 کا آنکڑا چل رہا تھا فوجیوں کے ساتھ، تب بھی وہ ٹویٹ کر کے کہتے تھے کہ بھائی میں اپنے بیٹوں کو بہت مس کر رہا ہوں، اور میں ناردرن ایریاز کی طرف جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے شمالی علاقہ جات بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو ٹورزم کے بارے میں بہت بات کرتے تھے، ٹورزم ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹورزم کو فروغ دیں گے، وہ نہیں کر پائے۔ یہ سب جھوٹ تھا، اور اس کا سب سے بڑا ایک منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ کو چیئر لفٹ کے اندر انٹرٹینمنٹ، ٹائم پاس کرنے کے لیے، چھٹیاں گزارنے کے لیے، مزہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا پڑے، بلکہ چیئر لفٹ کے اندر آپ کو اس لیے بیٹھنا پڑے کیونکہ وہاں پہ سڑک نہیں ہے، وہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو ہوا میں لٹک کر ایک بہت ہی خستہ حال چیئر لفٹ کے اندر جانا پڑتا ہے، تو آپ ضرور سوچیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو کہ بضد ہے، جنہوں نے ریاست کا مذاق بنایا، جنہوں نے پورے ملک کا مذاق بنایا، جنہوں نے صدارت کا مذاق بنایا، جنہوں نے وزارت عظمیٰ کا مذاق بنایا، جنہوں نے لیڈران کا مذاق بنایا، گورنرز کا مذاق بنایا، اسمبلیوں کا مذاق بنایا، وہ اس لیے اس حکومت میں واپس آنا چاہتے ہیں کہ واپس آ کر کے وہ پھر سے کوئی کام نہ کرے۔ 10 سالوں میں خیبر پختونخوا کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایک مثالی صوبہ بنانا چاہیے تھا کہ مجھ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ناقدین، آپ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ناقدین، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ نہیں بھائی اگلی حکومت بھی عمران خان کو دو عمران خان کو حکومت۔ کیا ہو گیا اگر وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے؟ کیا ہو گیا اگر اس نے توشہ خانہ سے تھوڑی سی چوری کر لی؟ لیکن اس نے پاکستان کی عوام، خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے کام کیا۔ بٹ گرام کی یہ جو ٹوٹی ہوئی چیئر لفٹ جس میں 8 لوگ اس ٹائم پر پھنسے ہوئے ہیں، صبح 7 بجے سے انفیکٹ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور ریسکیو آپریشن بھی کسے کرنا پڑا ہے؟ فوجیوں کو آ کر ریسکیو آپریشن کرنا پڑا۔ تو پھر ہم کیوں نہ بولیں کہ فوج ہی پھر مشکلات میں کام کرتی ہے؟ سیلاب آتا ہے فوج کام کرتی ہے، ارتھکویک آتا ہے فوج کام کرتی ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو فوج کام کرتی ہے۔ ایک چیئر لفٹ کے اندر سے اگر بچوں کو نکالنا ہو، ٹیچرز کو نکالنا ہو، اور ان لوگوں کو جو ایک مجبوری کے تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، ان کے لیے وسائل نہیں تھے، ان کے لیے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ جاتے، اور وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اب ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کی، پاکستان کی ایسی تیسی پھیر دی ہے۔ ایک طرف یہ مناظر ہیں، اللہ کرے کہ جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو، اللہ کرے کہ جب تک یہ وہ بخیر و عافیت یہ 8 لوگ جن میں بچے بھی شامل ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ بچ جائیں۔ ہیلی کاپٹر گیا ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے بائی ایچ اینڈ ایوری اسٹینڈ ان کو ریسکیو کیا جائے گا 8 لوگوں کو۔ یہ پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، پاکستان کے ان تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکر ہے، اور خاص طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بہت ہی زیادہ ابھی بھی پسند کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور جب اسی حوالے سے ایک اور تصویر جو سرکولیٹ کری، تصویر چل بھی رہی ہے، عمر چیمہ صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، پیچھے آپ کو اعلان کی وہ جو ختیجہ شاہ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہیں، یا جو بھی وڈیبا، بٹ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ تصویر لگا کر کے یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو جی یہ ہیں وہ دلیر لوگ، یہ وہ 3 دلیر لیڈران ہیں جو کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کپتان کے ساتھ ہیں، کپتان جیل میں بھی چلا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، صرف اس لیے کیونکہ جی وہ صدر عارف علوی نے 2 ٹویٹیں کر کے پوری قوم کا مذاق اڑا دیا،
پوری صدارت کا مذاق اڑا دیا، اور یہ جو جوتھیاز ہیں وہ صدر عارف الوی کو بھی جو ہے وہ پریز کر رہے ہیں، اور وہ ان عمر چیمہ، محمود الرشید، یاسمین راشد کو بھی پریز کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو یہ ہوش دلانا، ان کو یہ چٹکی کاٹ کر ایکچولی جگانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی میری بات سنو. اس کو ڈٹ کر کھڑا ہونا نہیں کہتا. ڈٹ کر کھڑا ہونا وہ ہوتا ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں. ڈٹ کر کھڑا ہونا وہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عمر چیمہ، محمود الرشید، یاسمین راشد اگر عمران خان کو سمجھاتے ہیں کہ مت کرو 9 مئی والے واقعات، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ریاست کے ساتھ ہے، ہماری کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے، ہماری کمٹمنٹ فرد واحد عمران خان کے ساتھ یا ایک سیلفش آدمی کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہ پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں کیونکہ شعور نہیں ہے. عمران خان دعویٰ کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان نے شعور دیا. یہ شعور دیا آپ کو کہ آپ نے ایک فرد واحد کی غلامی کرنی ہے. عمر چیمہ عمران خان کی غلامی کرے، یاسمین راشد عمران خان کے ہر صحیح غلط احکامات کو، چاہے وہ جی ایچ کے اوپر حملہ کرنا ہو، چاہے وہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ کرنا ہو، اور محمود الرشید عمران خان کے ہر غلط احکامات کو جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے فالو کرے، صرف اس لیے کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ لائل رہنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کو شعور کہہ کے، اس کو کہتے ہیں غلامی. ان کی لائلٹیز، یہ جو ان کی بہادری تب ہوتی جب یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے. ان کی بہادری تب ہوتی جب یاسمین راشد صاحبہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی کور کمانڈر لاہور کے گھر کے آگے اور کہتی کہ میں جتنے بھی یہ یوتھیا ہیں، جتنے بھی یہ لونڈے لپاڑے ہیں، جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بدتمیز خود سر، ان کو میں نہیں آگے آنے دوں گی. عمران خان نے آرڈر دے دیا تو کیا بات ہو گئی، پلاننگ کر لی تو کیا بات ہو گئی. تب آپ ان کو ہیرو بنائیں، تب آپ ان کی جو ہے وہ پازیٹیو امیجنگ کریں. اصلیت میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، دل تھام کر بیٹھے. اصلیت یہ ہے کہ مراد سعید جس بھی دنیا کے کونے میں چھپے ہوئے ہیں وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں، میسیجز بھیج رہے ہیں فوجیوں کو کہ خدا دا واسطہ جی میری معافی کرا دو. جائیں جا کے چیک کر لیں، کسی سے بھی جا کے چیک کر لیں، تھوڑے دنوں میں یہ باتیں بھی پبلک ہو جائیں گی. وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، مراد سعید پیغامات بھیج رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. حسان نیازی جن کے اوپر آرمی ایکٹ لگ رہا ہے، ملٹری کورٹ میں ان کا مقدمہ چلے گا اور یہ ٹھیک ٹھاک مقدمہ چلے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پشیمان ہوں. یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے حسان نیازی کی طرف سے کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پشیمان ہوں، میں شرمندہ ہوں جو میں نے کیا. لیکن اس پشیمانی شرمندگی کے باوجود ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ معافی ان کو پھر بھی نہیں ملے گی، قطعی طور پر کسی صورت ان کو معافی نہیں ملے گی. یہ ان کی اصلیت ہے. یہ جو بڑے ان کو یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے نا کہ بہت دلیر ہیں، اور جو صدر عارف الوی صاحب کو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جو بہت دلیر ہے، ان کا تو پورا بستی پروگرام جو ہے انہوں نے خود بنایا ہے. بستی پروگرام صدر عارف الوی نے صرف اس لیے کہ بھئی کل کو اگر عمران خان کہیں باہر آ جائے تو میں ان کو شکل دکھانے کے قابل رہوں. یہ ہیں بھئی کسی اور گمان میں، کیونکہ عمران خان قیدی نمبر 804 فرار ہونے کی فراق میں ہے، یہ ملک سے باہر جانے کی فراق میں ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں. پتہ ہے پہلے میں آپ کو یہ جو صدر صاحب کا جو لٹیا ڈبونے کا پروگرام ہے نا کہ جی انہوں نے جو اپنی لٹیا خود ڈبوئی ہے، یہ پورا پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عارف الوی کا چیپٹر کیسے کلوز ہوا ہے اور ان کا بیزتی پروگرام کیسے شروع ہوا ہے اور کیسے وہ خود بے آبرو ہو کر کے نکلیں گے. وہ اس لیے کیونکہ ان کی جو 2 ٹویٹس ہیں اس سے جتنے بھی ان کے جو پولیٹیکل رائیولز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی کوئی ان کو فیئر ویل نہیں دینا. ہم نے ان کی فیئر ویل کی تقریب میں جانا ہی نہیں ہے، کوئی ان کو گارڈ آف آنر نہیں دینا، جو دیتے ہیں وہ دیتے پھرے، ہم نے نہیں جانا. بائیکاٹ نمبر 1. نمبر 2، جس سیکریٹری کو بڑے چوڑے ہو کے نکالا تھا نا صدر صاحب نے کہ نہیں چاہیے مجھے وقار صاحب، یہ وہی وقار صاحب ہیں جن کو ترلے منتے کر کے صدر عارف الوی صاحب نے پہلے سیکریٹری بنایا ہے. ان کا پروموشن بھی کیا کہ نہیں یہ بہت قابل ہیں اور مجھے یہی چاہیے. جب ان کو یہ مل گئے تو انہوں نے سارا ملبہ ان سیکریٹری پر ڈال دیا کہ بھئی میں نے تو ان کو بولا تھا کہ مجھے تو یہ دونوں بل ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. حالانکہ سیکریٹری کا موقف یہ ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایوان صدر چھوڑ کے کوئی نہیں جانے والا، نمبر 1. نمبر 2، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے پھر بھی کچھ ذرا ایک سینسیبل سے الفاظ استعمال کیا. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس سچویشن کو اگر آپ اس پیرائے سے دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے اپنے تمام پولیٹیکل جو کولیگز تھے ان کی ایسی تیسی پھیری،
ان کے ساتھ جو ہے پرسنل لیول پر جا کر کے دشمنی نکالی، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی ان کے سیاسی حریف ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ٹاپ ٹو باٹم، عمران خان سے لے کر کے شاہ محمود قریشی اینڈ فواد چودھری اینڈ یو نیم اٹ، ہر کوئی فرام ٹاپ ٹو باٹم، انہوں نے فوج کے ساتھ کھنس نکالی. اور اب یہ اس اپنی بیوروکریسی کے ساتھ کھنس نکال رہے ہیں. مطلب پرسنل ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کے سٹوپڈ لوگ ہیں. مطلب میں تو اس ویڈیو کے اندر تمام تر لوگوں سے، جنرل فیض، جنرل باجوہ، ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جب سے یہ کام شروع ہوا ہے میں تو ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اتنا سٹوپڈ قسم کا آپ نے منصوبہ بنایا تھا، یہ آپ کی ایکسپیریمنٹیشن تھی، جس کو یہی نہیں پتا، جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پروفیشنلزم کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرنا ہوتا ہے. بھئی سیکریٹری کو فارغ کیا، سیکریٹری کوئی فارغ نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے انہوں نے صدر کو نیا سیکریٹری دینے سے منع کر دیا ہے. پرنسپل سیکریٹری کو بھی انہوں نے کہا تھا صدر صاحب نے کہ بھائی مجھے نیا سیکریٹری دے دو. جو نیا سیکریٹری وہ مانگ رہے ہیں وہ کوئی خاتون ہے، انہوں نے بھی منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں دیں گے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیوں منع کیا، بہت بابسوخ ذرائع سے. اور ابھی یہ آفیشیل بائی دا ٹائم یہ میں ویڈیو کر بھی لوں گی، آپ کو بات آفیشیلی اس کے حوالے سے پتہ بھی چل جائے گا. آفیشیلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو سیکریٹری ہیں وقار صاحب ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو جتنی بھی جو بیوروکریسی ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے اور یہ ان کا ایکا ہے. انہوں نے کہا آج کو ایک سیکریٹری کے ساتھ ہو سکتا ہے، کل کو کوئی دوسرا صدر آئے گا، وہ اپنی جو ہے نا اہلی کا اور اپنی مس کمیونیکیشن، اپنی بے وقوفی کا سارا ملبہ پھر دوسرے سیکریٹری، تو بابو اپنے اوپر بات تھوڑی نہ آنے دیں گے. بھائی سیکریٹری کہہ رہے ہیں کہ صدر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کوئی مجھے نہیں بولا. کہاں لکھت پرت کدھر ہے؟ کہاں لکھ کے دیا کہ جی ان بلز کو آپ نے سائن نہیں کرنا، آگے نہیں لے کر کے جانا، میں نہیں سائن کروں گا. انہوں نے فائل انہوں نے کہا جی مجھے واپس کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو رکھو ابھی اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو وہ جو سارا ملبہ سیکریٹری پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی اس سیکریٹری پہ ملبہ بھی ڈل جائے، سیکریٹری جو ہے وہ بیچارہ وکٹم بھی بن جائے، سیکریٹری کی نوکری بھی چلی جائے، مجھے نیا سیکریٹری بھی مل جائے اور مجھے گارڈ آف آنر بھی مل جائے اور میں بڑے اچھے طریقے سے رخصت ہوں اور میں سٹار بن کے جاؤں. تو یہ کچھ نہیں ہونے والا. صدر نے اپنی لٹیا خود ڈبو دی ہے، پیریڈ، بات ختم. یہ پی ٹی آئی والوں کا حال چل رہا ہے. شاہ محمود قریشی کو آج جو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے نے مانگا ہوا ہے اس کا آج پہلا دن تھا. اور جو سوال پوچھے گئے ہیں نا شاہ محمود قریشی سے، وہ سوال نامہ اتنا سخت ہے کہ او اے لیولز کا ایگزام تو چھوڑیں، وہ جو پی ایچ ڈی اور جو ڈاکٹریٹ کے ایگزامز بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی اس سے آسان ہوں گے. اس لیے سوال نامہ سخت ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی کے پاس کسی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا بولنا ہے، کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو کس نے بتایا اس سائفر کے بارے میں، سائفر کب آیا، کیسے آیا، آپ نے کس کس کو بتایا، اگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو پھر آپ کو کس نے بتایا. اتنے سخت قسم کے سوالات ایف آئی اے ان سے پوچھ رہا ہے کیونکہ ان سوالوں کے جواب نہیں ہے شاہ محمود قریشی کے پاس. کیونکہ جب آپ جھوٹ پہ ایک کہانی بناتے ہیں اور جب آپ کھیلتے ہیں چیزوں کے ساتھ، جب آپ چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو آسان سے آسان سوال بھی مشکل لگتے ہیں. اس لیے شاہ محمود قریشی کا اس معاملے میں بچ نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے. اینڈ پہ قیدی نمبر 804 کی کہانی مل گئے جی ان کو، پھل مل گئے جیل میں، مل گئے جی ان کو کیا کہتے ہیں کہ پریویسی مل گئی ان کو جیل میں. وہ قیدی نمبر 804 جو کہ کبھی ملک کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، وہ کبھی خواجہ آصف کے لیے کیمرے لگاتا تھا، کبھی مریم نواز کے لیے لگواتا تھا اور کہتا تھا جی بھیجو مجھے ان کی تصویریں، مجھے ان کی فوٹیجز بھیجو. آج جب اپنے اوپر انا جنا نکا جنا کیمرہ آیا تو اس کی چیخیں نکل آئی ہیں. اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہائے بھائی مطلب یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. جب اپنے پر بات آتی ہے تو ان کی چیخیں نکل آئی ہیں. تو یہ قیدی نمبر 804 جو کہ نواز شریف کو باہر بھاگنے کے، آصف علی زرداری کو باہر جانے کے تانے دے رہے تھے، آج خود اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ باہر جانا چاہتے ہیں. جمائمہ خان ایک الگ سے ان کے لیے لابنگ کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ جتنی بھی جوئش کمیونٹی ہے ان کو کسی طرح اکٹھا کر کے ان سے ریکویسٹ کرے کہ دے شوڈ ہیلپ عمران خان گیٹ آؤٹ آف پاکستان. اور یہاں پر عمران خان کی بس ہو رہی ہے. اتنی سہولیات بننے کے باوجود، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بڑے جو دماد بنے پھرتے، جو چودھری بنے ہوئے تھے ہیں جیل کے چودھری، کہ میں ایسے منجی ڈا کے اس کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھوں گا، اور بیٹھے میں ویسے ہی چیخیں نکل رہی ہیں، لگ پتہ گیا ان کو. وہ کہتے بس مجھے کسی طرح ملک سے باہر نکالو.
تو بھائی اطلاعات کی اور خبروں کی مانیں اب تو بشرا بی بی بھی عمران خان کے رنگ میں رنگ گئی ہیں اس معاملے میں. وہ کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی عمران خان کا تو کہیں اور ابھی گزارا ہو نہیں سکتا, جیل میں تو ویسے گزارا نہیں ہو رہا, تو میں عمران خان کو ملک سے باہر کسی طرح نکال دوں. وہ مشورے دے رہی ہیں کہ آپ یہ جمائمہ والے ایلیمنٹ چھوڑیں, آپ یہ جوئش ایلیمنٹ چھوڑیں, آپ نہ کسی طرح یہ مڈل ایسٹ کی طرف چلے جائیں, قطر کی طرف چلے جائیں, ان ممالک میں چلے جائیں. یعنی کہ قیدی نمبر 804 فرار کے لیے تیار بیٹھا ہے. لیکن جن لوگوں نے ان کو فرار کرانا ہے انہوں نے نہیں ان کو کرانا. جنرل فیض, جنرل باجوہ تو فرا گوگی کو فرار کرا گئے. عمران خان کو معافی نہیں دینی. اگر اعلان والی ختیجہ شاہ کے لیے معافی نہیں ہے, مراد سعید کے لیے معافی نہیں ہے, حسان نیازی کے لیے معافی نہیں ہے, ویل کنیکٹڈ لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے, ایمان مزاری کا آلریڈی بات چیت چل رہی ہے آپ کے سامنے, وہ پورا معاملہ چل رہا ہے. اگر یہ پڑھے لکھے ویل کنیکٹڈ تگڑی فیملی کے لوگ اور ایسے لوگ جن کو پتہ ہے کہ اگر وہ کچھ ایسی بات کریں گے, ایسی حرکت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اگر وہ سب کچھ جانتے بوجھتے یہ پنگے کریں گے تو پھر پنگے کا رزلٹ آئے گا. اور اگر پنگے کے نتیجے میں معافی نہیں ملے گی تو عمران خان کس کھیت کی مولیاں, نہیں جا پائیں گے وہ ملک سے باہر جب تک فوج ڈیسائیڈ نہیں کرتی, جب تک ریاست ڈیسائیڈ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں نا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, ہر بولا ہوا بڑا بول عمران خان کے سامنے آ رہا ہے. اور بشرا بی بی کا اس میں بھی ایک پلان ہے کہ عمران خان کو میں باہر کھسکا کر خود میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں گی. عمران خان بھی بچ جائے گا اور بشرا بی بی بھی بچ جائیں گی. کان کے پردے کھول کے بشرا بی بی, عمران خان صاحب, یہ سارے پی ٹی آئی والے سن لیں کہ ریاست اب اتنی بھی چوچی نہیں ہے. وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتی. ان کو آپ کے پلان سمجھ آ گئے ہیں. یوتھیاز کو سمجھ آئے یا نہ آئے, انہوں نے اپنے کام پہ لگے رہنا ہے جہاں سے وہ پیسے ڈالر والر بناتے رہتے ہیں کہ جی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, ہینڈسم ہے ہمارا کپتان, بشرا بی بی گھریلو خاتون, پنکی پیرنی, زبردست عورت, وہ جو چاہے مرضی اپنا منجن بیچتے رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کی بینڈ بج چکی ہے. عمران خان سے لے کر کے صدر عارف الوی, سب کا چیپٹر کلوز ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.